الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام اور معزز سامعین الکرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مجمع میں جمعہ کی نسبت سے جمع فرمایا، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے جمعہ میں آخرت کی متعلق باتیں عرض کی گئی کہ ہمارے اندر کس طرح آخرت کی فکر ہو، آخرت کا سوچ ہو، سارے مسلمان کیسے جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آخرت کی فکر کریں گے۔ جب تک ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہوگی، اور آخرت کی فکر ہوگی کیسے؟ جب ہم کثرت سے موت کو یاد کریں گے۔ یہ تو سارے انسان جانتے ہیں کہ ہر ایک کو موت آنی ہے۔ موت کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے، کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو یا کتنا ہی مضبوط قلعہ میں رہتا ہو، ہر حال میں موت آنا ہے۔ ہمیں موت آنا ہے، یہ تو دنیا جو ہے چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اصل ہماری زندگی آخرت ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہونی۔ تو یہ چاہیے تھا کہ آخرت کی فکر ہو۔ یہ چند روزہ یوں ہی گزر جائے گی، اگر مصیبت میں گزر جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ جن کے لیے جنتی ہونا اللہ نے لکھ دیا تھا، حضور کے زبان کہلوا دیا تھا کہ یہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی بشارت نہیں ہے، پھر بھی ہم بہت ہی چین سے زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی قبر پر جاتے تھے، قبرستان میں جاتے تھے، اتنا روتے تھے کہ
کہ ان کا جو داڑھی ہے آنسو سے تر ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر جا کر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دنیا میں جرم کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے حوالات میں لے جاتا ہے۔ اگر اس کا جرم چھوٹا ہے تو وہیں سے چھوٹ جاتا ہے، اگر جرم بڑا ہے تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہی حال قبر کا بھی ہے، اگر یہاں چھٹکارا مل گیا تو آگے جتنی منزلیں ہیں سب آسان ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کے عذاب سے رویا کرتے تھے، حالانکہ ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی سنا دیا کہ حضرت علی کا گھر ہمارے ساتھ ہوگا، جنت میں ہمارے پڑوسی ہوں گے، اور حالانکہ نبی کے ساتھ اللہ نے کہلوا بھی دیا، پھر بھی وہ راتوں میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے اور کہتے تھے کہ اے دنیا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ میرے اعمال تھوڑا ہے، آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، اس لیے اے دنیا مجھے دھوکہ مت دے، اس لیے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دیا، جا جس کو دھوکہ دینا ہے وہاں چلا جا۔ تو صحابہ کے اندر اتنا فکر تھا، جنتی ہے پھر بھی۔ آج ہم فکر ہی نہیں کرتے، ہماری فکر ہے کمانے میں کہ کیسے ہماری آمدنی بڑھ جائے، ہم کیسے زمین خرید لیں، ہم کیسے اپنے گھر کو سنوار لیں، اس کی فکر ہے۔ حالانکہ کل قیامت میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہاں ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، وہاں نہ کوئی باپ بیٹے کو کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کو کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کو کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کو کام آئے گا۔ ہر شخص اپنا اپنا فکر ہوگا، ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگتا ہوا پھرے گا۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اپنے آخرت کو سنواریں۔ یہ دنیاوی زندگی کمائے ضرورت کے وقت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنواریں۔ ایک شخص ہیرے جواہرات کا تجارت کیا کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ بازار گیا اور وہاں دیکھا کہ ایک قبر ہے، اس قبر پر ایک بادشاہ آئے اور چکر لگائے، اس کا طواف کیے چلے گئے۔ پھر اس کے وزیر آئے، انہوں نے چکر لگایا، جو پڑھنا تھا فاتحہ کیا، وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس کے وزراء آئے، اس کے بعد جتنے ان کے بادشاہ کے قریبی ہیں سب آ کر اس کا طواف کر کر چلے گئے۔ یہ ہر ہفتہ یہی ماجرا ہوتا تھا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بادشاہ وقت کے بیٹا کا قبر ہے۔ یہ بادشاہ جو طواف کر رہے ہیں بیٹے کی قبر کا، یہ انہی کے لڑکے کا قبر ہے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے بعد یہی بادشاہ بنیں گے۔ تو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں زندگی ہوتی تو ہم اپنے بیٹے کو زندگی بخش دیتے، اگر ہمارے وزیر کے اندر یہ طاقت ہوتی تو میرے لڑکے کو یہ زندگی بخش دیتے، یا جتنے ان کے وزراء ہیں سب کے اندر اگر یہ طاقت ہوتی تو ہمارے بیٹے کو زندگی بخش دیتے، لیکن یہ زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ زندگی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے
وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ دنیا سے لے جاتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمارے لیے ہوشیاری اور عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اور آپ آخرت کی فکر کریں۔ اصل بات یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسجد صرف عبادت کی جگہ بنایا تھا۔ ان کی عبادت صرف اور صرف مسجد میں ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلی جو مسجد بنوائی ہے مسجد حرام، جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد بیت المقدس، اور دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اور یہ بھی بیت اللہ بھی قبلہ تھا، اور بیت المقدس بھی کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیت اللہ ہے، اس کے بعد بیت المقدس، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سارے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اگر سفر میں ہیں، گاڑی کھڑا کیے وہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، اگر وقت وہیں مل گیا وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد کی فضیلت رکھی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے اس کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو ہم جہاں وقت مل رہا وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ فرضیت ہمارے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، لیکن جو ثواب، جو درجہ بڑھا ہوا ہے، وہ ثواب ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اور انسان کے لیے مسجد ایسی ہی ضرورت ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، وہ مچھلی مر جائے گی یا اچھل کودل کر وہ اپنے جگہ پر چلی جائے گی، یا وہی تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مسجد ضروری ہے۔ اگر مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، پانی کے بغیر اس کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی، اسی طرح مسلمانوں کے لیے مسجد کے بغیر ایمان باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے مسجد انسانوں کی ضرورت ہے، جیسے ہمارے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح ایمان والوں کے لیے مسجد بھی ضروری ہے۔ یہ مسجد کسی انسان کا گھر نہیں ہوتا۔